السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، معزز علماء اکرام، آج اس اسٹیج پر جو علماء اکرام جلوہ افروز ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ مادر علمی کے وہ روشن ستارے ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ان اکابرین کے بیانات کو ہم نے سنا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان تمام اکابرین کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ناچیز کی حقیر سی دعوت پر یہاں پر تشریف لائے، باوجود یہ کہ ضعیف العمر ہونے کے اور ضعیفی کی باوجود بھی یہاں پر تشریف لائے۔ بطور خاص حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی، سابق ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ حضرت کی کرم فرمائیاں، حضرت کی مسلسل مجھ پر توجہ رہتی ہے۔ الحمدللہ حضرت کی بہت ہی قیمتی نصیحتیں مجھ کو ملتی رہتی ہیں۔ حضرت مجھے نصیحتیں فرماتے رہتے ہیں، اور اسی طرح میرے استاذ محترم حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب کا بھی میں بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ میں حضرت سے بیعت ہوں۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے بے حد بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ شاید حضرت مفتی عبداللہ معروفی صاحب کا بمبئی شہر کے اندر پہلی مرتبہ کسی جلسے دستار بندی میں شرکت کا موقع ہوا ہے۔ میں حضرت کے بارے میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ علماء دیوبند میں سے آج تک کسی نے ترمذی شریف کی عربی میں شرح مکمل تصنیف نہیں فرمائی تھی۔ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح لکھی تھی، لیکن وہ صرف جلد اول ہی کی تھی۔ اللہ رب العزت نے مفتی عبداللہ معروفی صاحب کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ نے ترمذی کی مکمل شرح عربی میں العرف الزکی کے نام سے تقریباً 20 جلدوں میں لکھی ہے، اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد کی شرح 4 جلدوں میں الدر المنزد کے نام سے بھی حضرت نے لکھی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت کے اس علمی کارناموں کو قبول فرمائے۔ میں حضرت کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے استاذ محترم استاذ الاساتذہ حضرت مفتی راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، نائب محتمم دارالعلوم دیوبند کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ حضرت کی گوناگوں مصروفیات ہیں، کل بھی حضرت کا پروگرام تھا، لیکن حضرت اس حقیر کی دعوت پر حضرت یہاں پر تشریف لائے۔ حضرت کا دل سے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ بطور خاص ادارے کے لیے ہم سب کے لیے حضرت خصوصی دعا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ خادم القرآن والمساجد میرے مشفق و مربی حضرت قاری صادق خان صاحب کا، جن کی قیمتی مشوروں کی وجہ سے آج میں اس آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، یہ حضرت ہی کی سرپرستی اور حضرت ہی کی خصوصی توجہ کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی احباب نے اس جلسے کی کامیابی کے لیے دعائیں کی، تعاون کیا، میں تمام کا بے حد و ممنون و مشکور ہوں۔ اور اسی طریقے سے وہ حضرات جو ابھی تشریف لائے مسجد کے اندر، خاص طور سے نواب ملک صاحب، اسی طریقے سے محسن صاحب جو سابق کارپوریٹر تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے دیگر احباب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے مشفق و مربی اور ایک مشفق و مربی حضرت مولانا عرفان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، حضرت کی بھی بے انتہا مجھ پر توجہ رہتی ہے۔ اور ان تمام توجہات کا اگر حاصل اور نتیجہ دیکھا جائے تو یہی نکلتا ہے کہ جس شخص نے اس ادارے کے لیے قربانیاں دیں، جس نے اتنی محنتیں کر کے اس ادارے کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان اکابرین کو اس ادارے تک پہنچایا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، اور حضرت کا لگائے ہوئے اس پودے کو اللہ رب العزت تا دیر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔